بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح العارفین کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے پوشد خواہش را آن با خدا، ہر کے با خود مردہ شد سر ہوا۔ جو کوئی با خدا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اور جو کوئی اپنی خودی میں ہی رہتا ہے وہ تو مردہ ہے اور خواہشات سے پر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاتوانی خواہش را از خلق پوش، عارفانی کی بوند این خود فروش۔ جہاں تک تجھ سے ہو سکے تو اپنے آپ کو مخلوق سے چھپائے رکھ، بھلا خود فروش لوگ اپنی عبادت و ریاضت اور پارسائی کو تعریف و توصیف کے بدلے بیچنے والے عارف الہی کب ہو سکتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقر دعوت ابتدا و انتہا، ہر یک واضح شدہ از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گو کہ فقر اور دعوت کی ابتدا اور انتہا سب مجھ پر کھل گئی ہے، تاہم مجھ پر ہر چیز کی حقیقت محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی چشم لطف سے واضح ہوئی ہے۔ اور واضح ہو کہ معرفت الہی کی راہ بھی 3 قسم کی ہے۔ اول ابتدا علم الیقین، دوم متوسط عین الیقین، سوم انتہا حق الیقین۔ ابتدا دانستن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو عقل و دانش سے جاننا جو کہ محض علم الیقین ہے۔ متوسط بینش یعنی آنکھ سے مشاہدہ کرنا، یہ مقام مجذوبیت عین الیقین ہے۔ اگرچہ عین الیقین میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے، تاہم حوصلہ وسیع نہ ہونے کے باعث انسان برداشت کی طاقت نہیں رکھتا اور غلبات کی زیادتی اور ذکر فکر کی آتش کے باعث جلتا رہتا ہے۔ طریقت کی اس راہ میں صحو و سکر و قبض و بسط اور حرارت وجد کے باعث طریقت کے اس دریائے حیرت کے بھنور میں پھنس کر کئی لوگ سخت پریشان، دیوانے، مجنون اور مجذوب ہو جاتے ہیں، جبکہ انتہائے یافت یعنی پا لینا یہ حق الیقین ہے، جس میں انسان اسم اللہ ذات کے تصور اور تصرف سے عین ذات کو پا لیتا ہے، اور تصور اسم اللہ ذات سے اللہ کی عین ذات میں حق بحق غرق ہو جاتا ہے، اور اسم اللہ ذات کے تصور تصرف کے باعث حوصلہ وسیع ہو جاتا ہے، اور انسان معرفت ربانی کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ اس کی ظاہری زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ زبان دل سے قدرت خدا سے خدا کی ذات کے ساتھ ہی متکلم ہوتا ہے، جبکہ مخلوق یہ خیال کرتی ہے کہ وہ ان سے ہم سخن ہے۔ یہ اس کے خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متخلق ہونے کی اعلیٰ ترین مثال ہے، کیونکہ ایسا شخص محسن الخلق خلیق الخلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی صاحب توفیق ہوتا ہے۔ صاحب تصور اسم اللہ ذات کے لیے کھانا پینا بھی سخت مجاہدہ ہے، جبکہ اس کی نیند اللہ کی ذات کا عین مشاہدہ ہے، اور اس کے حال کی ایک گواہ تو اس کی گفتگو ہوتی ہے کہ حق ذات کے سوا دیگر بات نہیں کرتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کلو انائن یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، اور عارف با اللہ صاحب حق الیقین یعنی صاحب تصور اسم اللہ ذات کا دوسرا گواہ یہ ہے کہ وہ حق ہی دیکھتا ہے اور حق ہی کہتا ہے اور حق ہی سنتا ہے۔
وہ فنا فی بحق ہوتا ہے اور باطل سے مکمل طور پر نکل آتا ہے۔ اس لحاظ سے مراتب بھی تین ہی ہوتے ہیں۔ ابتدائی مرتبہ محجوب ہے، اور محجوب مرشد سے پہلے ہی روز طالب محجوب ہو جاتا ہے، یعنی وہ اہل حجاب طلب دنیا اور رجوعات خلق میں ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ بڑا صاحب عظمت و باکرامت معلوم ہوتا ہے، لیکن معرفت الہی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ مجذوب ہے۔ مرشد مجذوب کے جذب دل سے طالب پہلے ہی دن دیوانہ اور مجذوب ہو جاتا ہے۔ مجذوب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سالک مجذوب، دوسرا مجذوب سالک۔ یہ دونوں ہی خام اور ناتمام ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ محبوب ہے۔ محبوب مرشد سے طالب اللہ پہلے ہی روز محبوب ہو جاتا ہے، یعنی وہ سوتے میں بھی صاحب مشاہدہ اور بیدار ہوتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ینام و عینی ولا ینام و قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، اور مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ خلق خدا کا ہمدرد اور دلدار ہوتا ہے، اور نفس اور نفسانی خواہشات سے بیزار ہوتا ہے، اور اس کے اس حال میں استقرار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الآن کما کانا، یعنی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور کبھی تو مخلوق سے اس قدر بیزار ہوتا ہے کہ لوگوں سے بے رغبت ہو کر تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عرف اللہ لم یکن لہ لذۃ مع الخلق، جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اسے خلقت کے میل جول سے کوئی لذت نہیں آتی۔ حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ کا فرمان بھی ہے، الانس باللہ والمتوحش عن غیر اللہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو غیر اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ بس جس نے بھی حق کو پایا جانا اور معرفت حق کو تحقیق کیا، محض علم حق یعنی تصور اسم اللہ ذات سے کیا، اور ایسا عرب اللہ دین حق یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں استوار ہو گیا، یعنی محکم و مضبوط ہو گیا۔ ورنہ بے علم، جاہل، بے دین، فقر کے جھوٹے مدعی کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نعوذ باللہ من فقر المکب، میں منہ کے بل گرانے والے جھوٹے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور نیز فرمایا، الفقر سواد الوجہ فی الدارین، دونوں جہان یعنی مفلسی دونوں جہان میں روسیاہی ہے۔ مگر اس روسیاہی کا اطلاق مفلسی اور دنیا کی کثرت دونوں پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح مفلسی فقر مکب روسیاہی کا سبب ہے، اسی طرح دنیا کی کثرت بھی شامت الہی کے باعث ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دعوت پڑھنے سے ساری دنیا یعنی کثرت دنیا حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ ان کے ظاہر میں بھی دنیا کے خزانے اور باطن میں بھی دنیا کے خزانے ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی انجام کار کے لحاظ سے دعوت سے رجعت و ٹھوکر کھا کر دونوں جہان میں روح سیاہ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمام کی تمام دنیا کا حاصل ہو جانا فرعونی مرتبہ ہے، جس کے باعث انسان انا اور شرک میں پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کسی مفلس نے بقول قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ ابس میں فرمایا ہے، انا ربکم الاعلی، نہیں کہا یعنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ واضح ہو کہ دعوت ایک گہرا دریا بحر عمیق ہے، اور دعوت پڑھنے کے لائق محض ولی اللہ صاحب توفیق ہے،
لہذا صاحب توفیق ولی اللہ کو چاہیے کہ بادشاہ ذل اللہ کے پاس جائے اور بادشاہ ذل اللہ کو ہر طریق سے جمیت و اطمینان بخشے، کیونکہ جمیت ذل اللہ در حقیقت غیر خلق اللہ ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اکثر ذل اللہ بادشاہ ولی اللہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ لوگوں سے عدل و انصاف کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، العدل ساعۃ خیر من عبادۃ الثقلین، ایک گھڑی بھر کا عدل دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ عدل بھی دو قسم کا ہے، اول اپنے نفس اپنی ذات کے ساتھ، دوسرا خلق خدا کے ساتھ، یعنی جو شخص اپنے نفس کے ساتھ عدل کرتا ہو وہی مخلوق خدا کے ساتھ بھی درست طریقے سے عدل کر سکتا ہے، مگر ذل اللہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے والا ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم با قدم صدق و یقین کے ساتھ پیروی کرنے والا ہو۔ بعد ازاں ان دعوت قبر کا تکرار و ذکر اس طرح سے ہے کہ صاحب اجازت کے حکم سے اولیاء اللہ کی قبر کی صرف ایک رات کی ہم نشینی میں دعوت پڑھنا 40 چلوں کی سخت ترین ریاضت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کی قبر ننگی تلوار کی مثل ہوتی ہے، چنانچہ دوران حیات اولیاء کی تلوار جثہ نفسانی کے نیام میں ہوتی ہے، لیکن ان کے قبر میں انتقال کے بعد اولیاء اللہ کی تلوار جثہ روحانی میں بے نیام ہو جاتی ہے، اور جاننا چاہیے کہ یہ روحانیت میں روح بادشاہ ہے، اور حکم خدا سے بادشاہ کا حکم ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔